دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، شروع میں خطبے کے بعد میں نے یہ حدیث پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کا لفظ فرمایا، یہ نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع المسلمین، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو مسلمانوں کو نفع پہنچائے، نہیں، یہ نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع المؤمنین، بہترین آدمی وہ ہے جو مومنین کو نفع پہنچائے، نہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع اخاہ المسلم، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی، بھلا آدمی، اللہ کا پسندیدہ آدمی، رسول اللہ کا چہیتا آدمی، لاڈلا آدمی وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، انسان آپ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، مسلمان بھی انسان ہے، ہندو بھائی بھی انسان ہیں، سناتن دھرمی بھی انسان ہیں، آریہ سماجی بھی انسان ہیں، بدھسٹ بھی انسان ہیں، جینی بھی انسان ہیں، پارسی بھی انسان ہیں، یہودی بھی انسان ہیں، نصرانی بھی انسان ہیں، یہ سب انسان ہیں۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج کسی کی تقریر ہو رہی تھی، کوئی آواز وہاں سنائی پڑ جاتی تھی صاف صاف، اس میں بھی کچھ تذکرے اس طرح کے آئے کہ آج نفرت کی فضا قائم ہے، اور نفرت کی فضا اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے ماحول اور سماج اور معاشرے کے اندر نفرت کا زہر گھول دیا گیا، نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، سینوں کے اندر نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں ایک بات یہ پوچھتا ہوں، آگ کو اگر بجھانا ہوگا تو آپ کس چیز کا استعمال کریں گے؟ آگ اگر بجھانی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آگ کیسے بجھے گی؟ پانی سے آگ بجھے گی نا۔ ارے آپ کو اگر فائر بریگیڈیئر کا نمبر معلوم ہے تو آپ فائر بریگیڈ کو ٹیلی فون کر کے اور آگ بجھانے والی گاڑی دمکل کو بلوائیں گے، یا انتظار کرتے رہیں گے دمکل کے آنے کا؟ جام میں پھنس گیا دمکل، جیسے ہم 1 گھنٹے تک کھگڑیا اسٹیشن پر لفٹ رائڈ کرتے رہے، گاڑی ہماری جام میں پھنس گئی، پہنچ نہیں سکی، تو کیا آپ دمکل کے آنے کا انتظار کرتے رہیں گے جب تک گھر محلہ سارا کا سارا جل کر کے خاک ہو جائے؟ آپ ہاتھ پیر ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ آپ کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے نوجوان لوگ ہینڈ پائپ چلائیں گے، کسی کے گھر میں وہ موٹر ہے،
بورنگ ہے، وہ اپنا موٹر چلائے گا، پانی بھرے گا، نوجوان لوگ دوڑیں گے، بالٹے بالٹے لے کر کے آگ پہ ڈالیں گے، آگ اس طریقے سے بجھے گی نا، جس سے جتنا کچھ ہو سکے اتنا کچھ وہ کرے گا، آگ پہ پانی ڈالے گا، آگ بجھے گی۔ اور اگر آپ آگ کے اوپر لے جا کر کے پٹرول ڈالنے لگیے، ڈیزل ڈالنے لگیے، کروسن تیل ڈالنے لگیے، تو اس سے آگ بجھے گی یا آگ اور بھڑکے گی؟ اور بھڑکے گی نا، پھر وہ بجھ سکے گی؟ پٹرول ڈالنے سے آگ بجھے گی، کروسن تیل ڈالنے سے آگ بجھے گی، ڈیزل ڈالنے سے آگ بجھے گی؟ آج نفرت کی فضا قائم کی جا رہی ہے، آج نفرت کے آگ دلوں کے اندر لگائے جا رہے ہیں، آج نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ ابھی اچانک جنریٹر بند ہو جائے، آپ یہاں میدان میں ہیں، آبادی سے باہر ہیں، بالکل اندھیرا ہو جائے گا، جنریٹر بند ہو جائے گا، بجلی گل ہو جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، تو کیا کریں گے آپ؟ موبائل نکالیں گے جی، اور موبائل سے ٹارچ جلائیں گے جی، سب آدمی اپنے اپنے موبائل سے ٹارچ جلانے لگے گا، روشنی کرے گا نا، روشنی ہوگی تو تاریکی چھٹے گی کہ نہیں چھٹے گی؟ چھٹے گی، یقیناً چھٹے گی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ایک طرف سے نفرت کی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم بھی دوسری طرف سے کہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور پتھر کا جواب لوہے سے دیں گے، تو اس سے بات بنے گی؟ اس سے بات نہیں بنے گی، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ایک طرف سے اگر نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، آپ محبت کا پانی اس کے اوپر چھڑکیے، محبت کا پانی چھڑکیے، یہ اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے لوگو، نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے تم کو گالی دے دیا، ماں لگا کر کے گالی دیا، بہن لگا کر کے گالی دیا، تم نے اس کے دادا دادی نانا نانی سب لگا کر کے گالی دے دیا، تو کیا ہوا بھائی؟ اس سے کیا ہوا؟ جیسا وہ تھا ویسا ہی تم بھی نہ رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہوئے برے۔ اس نے برائی کیا، تم نے برائی کا جواب برائی سے دیا جی، یہ کوئی اچھا کام ہوا؟ تو اگر نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، آپ محبت کے پانی کا چھڑکاؤ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا دفعیہ، گالی گلوچ کا جواب اس طریقے سے دو جو بہتر طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ تم اس کے ساتھ، تمہارے ساتھ کوئی بے مرمتی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ مرمت سے پیش آؤ۔ وہ تم کو گالی پکا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کو چلے جاؤ، تم اس کی مزاج پرسی کو چلے جاؤ،
اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تم نے تاریخ نہیں پڑھی، تم نے سیرت نہیں پڑھی ہے، تم نے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی سیرت مبارکہ نہیں پڑھی ہے کہ مکے کے اندر ایک عورت تھی، جب آپ اپنے مکان سے خانہ کعبہ تشریف لانے لگتے، جب ادھر سے گزرتے تھے تو وہ عورت اپنے چھت کے اوپر سے، اپنے کوٹھے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گھر کا کوڑا کباڑا گنڈورا آپ کے سر مبارک کے اوپر پھینک دیتی تھی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک دن آپ ادھر سے گزرے، لیکن آپ کے بدن پہ کوڑا نہیں ڈالا گیا، آپ کے اوپر پہ کباڑا نہیں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی ہوئی کہ آج کیا بات ہے، کوڑا نہیں ڈالا گیا؟ روزانہ کا تو اس نے وظیفہ بنا لیا تھا کوڑا ڈالنا، آج کوڑا نہیں ڈالا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ لگایا، معلوم ہوا کہ بیمار ہے، بیمار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اس کے کوٹھے پر تشریف لے گئے، اس کے مکان پہ تشریف لے گئے، خیریت دریافت کیا۔ اس عورت کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ بنو ہاشم کا لخت جگر، یہ عبد المطلب کا پوتا، یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ پیروں میں پڑ گئی، پیروں میں پڑ گئی۔ اور اس کے بعد اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام لے آئی۔ اے میرے دوستو، ادھر سے کوڑے ڈالے جا رہے تھے، ادھر سے نفرت کی آگ جلائی جا رہی تھی، ادھر سے محبت کے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ عمیر کا بیٹا وہب غزوہ بدر کے اندر گرفتار ہو گیا، مکے میں قیدی کی طرح سے ہے، باپ یہاں مکے میں بے چین ہے، پریشان ہے۔ حتیم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے صفوان ابن امیہ اور عمیر دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، کس طرح سے محمد کو قتل کر کے اور اس اختلاف اور انتشار کو مٹا کیوں نہیں دیا جائے۔ عمیر کہتا ہے کہ ارے اگر میرے اوپر اتنا لوگوں کا قرضہ نہ ہوتا تو اس رب کعبہ کی قسم میں تو چلتا اور محمد کا کام تمام کر دیتا، گردن اس کی تن سے جدا کر دیتا، لیکن میرے اوپر لوگوں کا اتنا قرضہ ہے، قرضہ کون سدھائے گا، قرضہ کون اتارے گا، یہ فکر ہے۔ صفوان کہتا ہے رب کعبہ کی قسم جب تک میری زندگی ہے تیرے بال بچے اور تیرے اوپر کا قرضہ بھی میں اتاروں گا اور تیرے بال بچے سب کی ذمہ داری میرے اوپر۔ اسی وقت عمیر اٹھتا ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے اٹھتا ہے، گھر آتا ہے، اس نے نیزے اور تلوار کئی روزوں سے اس نے زہر کے اندر اس نے بجھا رکھا تھا، زہر پلا پلا کر کے تلوار کو اس نے تیار کر رکھا تھا، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ننگی تلوار گردن میں لٹکائے ہوئے مکے سے مدینہ روانہ ہو جاتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ محمد کا کام تمام کر دینا ہے۔
جاتا ہے، مسجد نبوی کے سامنے بالکل گھوڑے سے اترتا ہے، گھوڑے کو ایک جگہ باندھتا ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ حضرت عمر ادھر دور میں کچھ بیٹھے کسی سے گپ شپ کر رہے تھے، دیکھا عمیر ابن وہب ابن عمیر کا باپ یہ ننگی تلوار لیے ہوئے، یہ کتا یقیناً کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے، آگے بڑھے، اور وہ بھی تلوار کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر پیچھے سے اس کے کالر کو پکڑا اور تلوار اس کے گردن پہ رکھ دی، اور اسی طریقے سے پکڑتے ہوئے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی مجلس سے اٹھے اور فرمایا عمر دور ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، اور خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے، اور اس عمیر کا جو کس ارادے سے آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، آگے بڑھ کر کے استقبال کر کے اس کو الایا اور اپنے پاس بیٹھایا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو عمیر کس ارادے سے آنا ہوا؟ کہا کہ اور کیا ارادہ ہوگا، میرا بیٹا آپ لوگوں کے گرفت میں ہے، اس کو چھڑانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر بیٹے کو چھڑانے کے ارادے سے آئے ہو تو یہ ننگی تلوار کا کیا کام؟ کہا کہ یہ ننگی تلوار رکھ کر کے ہی کیا کام دے گی، بدر میں کیا کام دیا ہم کو، کیا فائدہ پہنچایا؟ ارے یہ تو ایسے ہی راستے میں سب حفاظت کے لیے رکھ لیا تھا۔ کہا اچھا یہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، اور حتیم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے جو صفوان کے ساتھ بات چیت تمہاری ہو رہی تھی وہ کیسی تھی؟ بس عمیر کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا مجھ سے پہلے تو کوئی مکے سے یہاں آیا نہیں ہے، کس نے بتلایا؟ یقیناً اللہ نے بتلایا ہے، اور یقیناً یہ سچا نبی ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے محمد خدا کی قسم تم جو مکے میں کہا کرتے تھے ہم اس کو جھوٹ سمجھتے تھے، لیکن آج یقین ہو گیا کہ تم سچے نبی ہو، اس لیے کہ میری یہ بات جو صفوان سے ہوئی ہے اللہ کے سوا اور میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے، اور مجھ سے پہلے مکے سے یہاں کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ جب تم کو اس کی خبر ہو گئی یقین ہے کہ اللہ نے بتلایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ اخلاق کریمانہ پیش کی۔ ابو سمامہ ابن اسال یمامہ کا بادشاہ ہے، یمن کا رہنے والا ہے، ملک یمن کا ایک شہر، وہ 20 صحابی کا قاتل ہے، 20 صحابی کو اس نے قتل کیا ہے۔ وہ اپنے یمامہ سے چلا تھا عمرہ کرنے کے لیے، حج اور عمرہ تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، عمرہ کے ارادے سے۔ حضور پاک علیہ السلام کے جاسوس لوگ گشت میں تھے، اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، لے کر کے آ گئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ فجر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہ بندھا ہوا کون ہے بھائی؟ غور کیا تو ارے یہ تو یمامہ کا بادشاہ سمامہ ابن اسال ہے۔ صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کو تم لوگ گرفتار کر کے لے آئے ہو؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ہے سمامہ ابن اسال یمن کا۔ اور وہیں پر سے واپس ہو گئے، اپنے گھر گئے، گھر والوں سے کہا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اونٹنی کا حکم دیا، صبح و شام اونٹنی دوہی جائے اور اس کا دودھ لے جا کر کے سمامہ ابن اسال کو پلایا جائے، سمامہ ابن اسال کو۔
दुश्मन, 20 सहाबी रसूल का कातिल, मर्डरर। उसके बाद फिर तशरीफ लाए, सुमामा के पास से गुजरे, फरमाया माज़ा इंदक या सुमामा, सुमामा कहो तेरे दिल में क्या है, यानी तेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, दिल में क्या बातें आ रही हैं। सुमामा ने कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद, मेरे दिल में यह है कि इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन, अगर तुम मुझे कत्ल कर देते हो तो एक खूनी कातिल मर्डरर को कत्ल करोगे, जो कोई जुल्म नहीं है, जुल्म का बदला जुल्म, कत्ल का बदला कत्ल, मर्डर का बदला मर्डर। हमने 20 का कत्ल किया है, तुम हमको कत्ल कर दोगे तो मर्डर का बदला मर्डर होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा। इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, और अगर एहसान करोगे तो एक शुक्र गुजार बंदे पर एहसान करोगे, यानी अगर एहसान करोगे और छोड़ दोगे तो मैं एहसान फरामोश नहीं होऊंगा, शुक्र गुजारी करूंगा, शुक्र गुजारी बजा लाऊंगा। वो इन कुंत तुरीदुल माल, और अगर तुम मुझसे माल चाहते हो, फसल तो तमिन हो मातशा, तुमको वो उतना माल दिया जाएगा जो तुम मांगोगे, हजारों लाखों जितना चाहोगे माल दिया जाएगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन फिर हजरत उस सुमामा से यही सवाल किया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही जवाब दिया, वो सुमामा ने यही जवाब दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने साथियों से, उतलुकू सुमामा था, सुमामा को खोल दो। सुमामा को खोल दिया गया। सुमामा वहां से निकले और करीब में मस्जिद नबी के करीब खजूर का बाग था, उसमें एक चश्मा था पानी का, वहां उन्होंने गुस्ल किया, पाक हुए और गुस्ल करने के बाद आए, और जब आए तो फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं शहादत देता हूं कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, और शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसके बाद हजरत सुमामा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उम्रा का इरादा किया था, मैं उम्रा का इरादा करके जा रहा था, अब आप क्या हुक्म फरमाते हैं? फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमज़िली अदाए उम्रती का, अपने उम्रे के प्रोग्राम पे, अपने उम्रे के सफर पे जाओ, वलाकिन अला शरअतिल्लाहि व रसूलिही, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक। तारीख और सीरत की किताबों में आता है, हिजरत इलल मदीना के बाद सबसे पहला शख्स जो मक्के में तलबिया पढ़ता हुआ दाखिल हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पढ़ता हुआ सबसे पहले मक्के में दाखिल होने वाले शख्स सुमामा इब्न उसाल थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे आका और मौला हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत की आग को मोहब्बत की इस फुआरों से, मोहब्बत के पानी से इस तरीके से बुझाया है। आज अगर नफरत की आग लगाई जा रही है मेरे दोस्तों, तो तुम भी तो नफरत का जवाब नफरत से देते हो, ईंट का जवाब पत्थर से देते हो। तुम क्यों नहीं अपने नबी के तरीके पर अमल करते हो? तुम क्यों नहीं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हो? और क्यों नहीं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों पर अमल करते हो? तुम रबीउल अव्वल का महीना आने वाला आएगा, उसके अंदर तुम वो जुलूस मोहम्मदी निकालोगे, घोड़े और ऊंटों पे सवार होगे
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو شہدائی کہو گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلا شبہ کون ایسا مسلمان ہوگا جو عاشق رسول نہیں ہوگا؟ وہ شخص کافر ہوگا جس کے دل میں آقائے نامدار سرور دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ صرف خدا کے مان لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے پورے شرست کے اندر اور پوری جان کے اندر اور جسم کے اندر پیوست نہ ہو جائے، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ہم ایک طرف محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم نفرت کی آگ کو بڑھاوا دیں گے تو میرے دوستو اس سے نفرت کا خاتمہ دنیا سے نہیں ہوگا۔ نفرت کا خاتمہ اگر کرنا ہے تو محبت کی ہوائیں چلانی ہوں گی، محبت کے پانی کے پھوار لٹانے ہوں گے، محبت لٹانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔